بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ سورہ مجادلہ مجادلہ میں بیان کیا ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے ان سے اظہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنا رب کی طرف منہ اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں زہار کے کفارے کا بیان ہے، یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے یا مسلسل 2 ماہ کے روزے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر میں بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف کی گئی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان اس میں شامل ہے۔ یہاں واضح کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ مہاجرین اور انصار کی ان خوبیوں کے ذکر کے ساتھ تعریف کی گئی۔ انصار کے ایثار کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی اس مال فی میں حصے دار بنایا گیا۔ فرمایا اصل کامیاب وہ ہے جو نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیا گیا۔ سورت کے آخر میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات بیان کی گئیں اور شرک سے پاکی بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ ان ہدایات کے بعد سورہ صف شروع ہو جاتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ اس تسلی کے بعد سورہ جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ جمعہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں نمبر 1، جمعے کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد سورہ منافقون شروع ہو جاتی ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔
نمبر 2، مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس کے بعد سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی ملوکیت، حمد اور تسبیح سے ابتدا ہوئی۔ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور بہت خوبصورت بنایا۔ پچھلے قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے عبرت دلائی گئی۔ نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ رب کی قسم کھا کر فرما دیں کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور جو کچھ دنیا میں کیا اس سب کی ضرور خبر دی جائے گی۔ واضح کر دیا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا تمہاری اولاد اور شریک حیات۔ ازواج کا لفظ عربی میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی آخرت کا نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ جو حرص اور دل کی تنگی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ کی تعریف پر ہی سورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ طلاق شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں تفصیل سے طلاق کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز درمیان میں جگہ جگہ تقوی کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے۔ ان ڈرنے والے لوگوں کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اجر عظیم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ طلاق کے بعض مسائل کا بیان اور نمبر 2 مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل تک بیان کی گئی۔ نمبر 3 متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی۔ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح اور لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ اس سورہ میں ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ نبی کو خبر دے دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر پیغمبر کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو آپ کی مدد کے لیے اللہ، جبریل امین اور تمام صالح مسلمان ہیں۔ ایک اہم سبق یہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت، حیا اور عبادت کی تعریف کی گئی اور ان کی زندگی میں خواتین کے لیے آزمائشوں سے نکلنے اور ان میں کامیاب ہونے کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے عمل سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بالآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔